الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اندر جہاں پہ بہت سے ایسے اعضاء موجود ہیں کہ جن کی خرابی اگر خدا نخواستہ ہمارے جسم میں ہو جائے تو اس کی تکلیف ہمیں نڈھال کر دیتی ہے، اتنا نڈھال کر دیتی ہے کہ ہمیں خود کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس معاملے کو لے کر کے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، کسی ہومیوپیتھک والے کے پاس جائیں، کوئی گھریلو ٹوٹکا استعمال کریں یا روحانی علاج کی طرف جائیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ہمارے اندرونی اعضاء ہیں، بیرونی اعضاء ہیں، اسی طرح ہمارے اندر کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن معاملات کو آپ الفاظ میں یا لفظوں میں نہیں ڈھال سکتے، فقط ڈھال ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ آپ بتا بھی نہیں سکتے کسی کو کہ جو معاملہ میرے اندر ہے اس معاملے کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، کس وجہ سے ہے۔ کسی کو کسی میں کسی کی تشبیہ ملتی ہے، کسی کی شکل میں کسی کا چہرہ محسوس ہوتا ہے، کسی کی آواز میں کسی کی آواز کو محسوس کرتے ہیں، کسی کی سنجیدگی میں کسی کی خاموشی میں، کسی کی صدا میں کسی کی دعا میں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رتبہ ہے، مقام ہے، فقط اس مقام کو، اس رتبے کو، اس حیثیت کو، اس رشتے کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر سے پرکھنے کی حس کو کم کرنا پڑتا ہے یا مارنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خود سے نہیں پرکھ سکتے تو دوسروں کو کیوں کر پرکھتے ہیں؟ جب ہم خود جانتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا، کر برا سو ہو برا، انت برے کا برا، ہم کیوں کر نہیں سمجھ پاتے؟ یا تو ہم سمجھ نہیں پاتے یا خود کو سمجھا نہیں پاتے۔ ہم جن کیفیات سے گزرتے ہیں، جن معاملات سے گزرتے ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے ہمیں جن الفاظ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا فقدان لگتا ہے، کمی لگتی ہے، کبھی سوچیے گا کہ ایسا ممکن کیوں کر ہوتا ہے؟ کس وجہ سے ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے کسی جذبے کو، اس کی اہمیت کو، اپنی سالمیت کو، اپنے الفاظ کو، اپنے جذبات کو، اپنے اندر موجود مختلف نوعیت کی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا فقدان یا کمی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہماری زندگی کے اندر تجسس کیوں کر ہر وقت برپا رہتا ہے؟ کبھی کبھی خاموشی ظالم و جابر بن کے آپ کی زندگی پر قابض ہو جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے مقصد، بے وجہ، بے تکی باتیں کر کے ہم اپنے اندر کے درد کو، اس سہمے ہوئے انسان کو، اس ڈرے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، بے موسمی بخار کے بیمار کو چھپاتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال بھی کر جاتے ہیں کہ جن کا ہماری حقیقت سے دور دور تک کوئی صلہ نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ جو لوگ ہماری زندگیوں میں بہت دور سے، کوئی 7 سمندر پار سے، کوئی بالکل نزدیک سے، کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر تک سے، کوئی میلوں دور کسی شہر میں، گاؤں میں، قصبے میں،
موجود ہے، اور ایک ایسے احساس کے رشتے میں موجود ہے کہ جس کے لیے آپ کے دن کا آغاز اس کے لیے دعا سے ہو. جیسے آپ اپنی عزتوں کو، مان کو اللہ رب العزت سے بہتر اور باحفاظت چاہتے ہیں، طلبگار ہیں، طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہی سلسلہ، یہی تسلسل جب کسی ایسے شخص کے لیے ہو کہ جو ہے اندر ہی لیکن بہت دور ہے، تو اس تسلیم کرنے کو، اس اقرار نامے کو، اس حیثیت کو سامنے لانے میں ہمیں الفاظ کی قلت و کمی بے انتہا اور بے تحاشا محسوس ہوتی ہے. اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس چیز کو ہم دنیا کے آگے ثابت کرنے سے قاصر ہوں اور دل بنا کسی دلیل کے تسلیم کیے جا رہا ہو، تو ایسے مقام اور ایسے رشتوں کے لیے ہمیشہ الفاظ کی قلت ہمیشہ رہتی ہے. یہاں تک کہ جب ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنی سوچ کو کسی تک پہنچانے کے لیے جب ہم اپنے الفاظ کو توڑ کر، مروڑ کر، بناوٹ کر، سنگھار کر کے، یہاں تک کہ جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان ایسے چناؤ کو کسی تک پہنچاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے رشتے ایک بوگس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتے. آپ تسلیم نہ کروائیں، آپ تسلیم نہ کریں، لیکن جب وہی چیز بناوٹ اور ملاوٹ سے دور ہو کے اللہ رب العزت کی عطا سے آپ کے اندر مقام حاصل کر جاتی ہے، آپ کے وجود میں، سوچوں میں، روح میں، خیالات میں، تصورات میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں، یہاں تک کہ ہر اس چیز میں کہ جو آپ اپنے محسنوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، دوست احباب کے لیے اور ان کے لیے کہ جو آپ کی زندگی میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں کے لیے مانگتے ہیں، جب کوئی اس صف میں، اس صفت میں آ کے کھڑا ہو جائے اور نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے یا بنا سوچے سمجھے بھی اس کا نام آپ کی دعا کا وجود بن جائے، تو سمجھ لیں یہ معاملہ آپ کے بس کا نہیں ہے، یہ اب اندر والی بات آ گئی ہے. اور جب اندر والے معاملے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا یا یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کیوں، میں کیوں، اچھا ایسے کیوں، اچھا ویسے کیوں. پھر سر جھکا لیں اور تسلیم کر لیں، ہاں ہے، اس کی عطا سے ہے، اس کی پناہ میں ہے، اس سے مانگا ہے، اس نے عطا کیا ہے، اس کا عطا کردہ ہے. تو یقیناً آپ کو وہ سرور، وہ مہک، وہ خوشبو، وہ پھول، وہ نرمی، وہ تازگی اور آنکھوں کی رمجھم کے ساتھ اٹھے ہوئے ہاتھ ضرور محسوس ہوں گے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یا ہر کسی سے وابستہ نہیں ہے، یا ہر کسی کو تسلیم کروانا نہیں ہے، یا ہر کسی کو تسلیم کرنا نہیں آتا، مگر ہمارے اندر موجود رہتا ہے. جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی قلبی کیفیت کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ سر اٹھایا تو اللہ کہا، سر جھکایا تو ہو کہا، اور وہ ہو جا کے لگی دل پر اور دل نے اسے قبول کیا، کیونکہ دل میں وہ موجود ہے جس کے لیے ہے. طواف کا سلسلہ جاری ہے، لہو گردش کرتا چلا جا رہا ہے، رکا نہیں ہے، تسلسل قائم ہے. سوچ میں، فکر میں، انداز میں، گفتار میں تسلسل قائم ہے.
مجبوری، خود غرضی، لا تعلقی، ایک تعلق، حوالہ، نسبت، کتابوں کے اوراق پلٹ کر حاصل کردہ الفاظ ہوں یا کسی شاعر کی لکھی ہوئی کوئی خوبصورت غزل، نظم یا کسی دیوانے کی کوئی نثر آپ کے اوپر اس وقت یا اس لمحے اثر انداز ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی اندر والا موجود ہوتا ہے۔ اس اندر والے کی شناخت، اس اندر والے کی پہچان، اس اندر والے کی کھوج، اس اندر والے کی پکار، التجا آپ کو سنائی ہی اس وقت دیتی ہے کہ جب آپ خود ایک قید میں ہوتے ہیں، خود ایک ایسی قید میں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا داری کی قید بھی کہہ سکتے ہیں، مجبوریوں کی قید بھی کہہ سکتے ہیں، چاہ کر بھی اقرار نہ کرنے کی ذلت بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے طور مکمل کوشش کرنے کے باوجود، نیتوں کو تراش خراش کرنے کے باوجود، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے باوجود، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے کے باوجود، جب تک اللہ سونے کی طرف سے ہمت عطا نہیں ہوگی، اندر ہی اندر اس اندر والے سے آپ نہ جانے ایک دن میں کیا کچھ، کہاں کچھ، کس طرح مخاطب ہو کر کہتے ہوں گے، لیکن ظاہر آنے پر وہ سب کچھ نہیں رہتا کہ جو ہم ایک دن میں کئی بار کہتے ہیں، کیونکہ جب درد حاصل ہوتا ہے تو منافقت، جھوٹ، فریب اور کسی وجہ کے ہونے کی وجہ سے جو قائم و دائم رشتے ہوتے ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ درد بھی تو دو طرح کے ہیں، ایک وہ درد کہ جو دوا اور دعا دونوں سے چلا جاتا ہے، اور ایک وہ درد کہ جس کے لیے دوا کوئی نہیں، فقط دعا ہے۔ کسی فقیر کی درگاہ پر کسی بہت پرانے اور گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک ایسے فقیر کی مانند کہ جس کے آگے کوئی سکہ جب پھینکتا ہے تو اس سکے کی چھنکار کی آواز اس دربار کی، اس قبر یا مزار کی اس تعویذ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک التجائی کے کانوں میں اس طور آتی ہے کہ جیسے کسی سیس کی آواز ہے، کسی ٹیس کی آواز ہے، اور یہ اس کی ان ہچکیوں کو اور بڑھا دیتی ہے کہ جیسے حالت طلب میں آپ کسی ایسے وجود کے سامنے موجود ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں اور منا رہے ہیں کہ یقین کر لے، مان لے، تیری نسبت اللہ رب العزت سے اتنی قریب ہے کہ جو میری بے شمار ریاضتوں، عبادتوں، دعاؤں میں بھی میں وہ مقام حاصل نہ کر سکوں، اور تجھ پر جو مہر ہے وہ مہر نصیب والوں کو ملتی ہے۔ تیرے اس مقدس درگاہ میں فقط دھمال نہیں ہے، اس سے ملحقہ مسجد میں بے شمار لوگ سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ اللہ کے ہوئے، اللہ پاک آپ کے ہو گئے۔ میں کیا نسبت دوں، کس طور نسبت دوں، کس طرز سے نسبت دوں، اور کیسے کہوں کہ آپ کہیں کہ یہ جو کشمکش کا عالم ہے، یہ جو بے صبری ہے، یہ جو نہ بیان کردہ یا بیان کردہ درد کا سا عالم ہے، اس کرب سے نکلوں تو کیسے نکلوں، بیان کروں تو کیسے کروں، میری التجاؤں کو، میری پکار کو، میری سوچ کو، میری سمجھ کو ایسے جیسے دیمک چاٹ رہی ہے،
جہاں میں بہت کچھ کہہ دیتا تھا، کر لیتا تھا، اب رک چکا ہوں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس تسلسل کو قائم رکھ سکوں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں ان بے شمار الفاظ جو میرے پاس اس طرز اور اس طور ذخیرہ تھے کہ میں کسی کو جیتنے ہی کہاں دیتا تھا۔ کوئی کچھ بھی کہے، میں کچھ ایسا کہہ دیتا تھا کہ صاحب علم بھی کہلاتا تھا اور صاحب عمل بھی، مگر اب نہ صاحب علم رہا نہ صاحب عمل رہا، بے عمل، بیکار، بیزار ہو کر سکون قلب کے لیے نہیں، وجود قلب کے لیے آیا ہوں۔ سکون قلب تو وہ مانگے کہ جن کا مقصد حیات دنیا ہو۔ مجھے وجود قلب چاہیے کہ جس میں وہ ہے، جس میں وہ ہے اور وہ ہر جگہ ہے۔ مجھے اس وجود قلب کی تلاش ہے۔ مجھے کھوجنے سے غرض نہیں ہے، مجھے سوچنے سے غرض ہے۔ میرے تصورات کی پرواز میں، سوچ میں جو بلندی ہے، وہ مجھے اب اس طور لگ رہی ہے، اس طرح لگ رہی ہے کہ جیسے بہت اونچے اور بلند پہاڑ میرے پیروں کی پور تلے کہیں دب رہے ہیں، اور تیری بے شمار ان گنت نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر میرے اندر فکر، میرے اندر التجا، میرے اندر دعا، میرے اندر میں نہیں پتا کہاں ہوں، تو میرے اندر، ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو لے کر کے چلنا کہاں آسان ہے۔ یہ تو اتنا مشکل ہے کہ اس مشکل کو بیان کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ ایسی تعمیرات ہے کہ جس کا علم ہی اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان تعمیرات کو یا اس تعمیراتی عمل کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتے ہوئے آپ اسی تعمیرات کے اندر ایک ایسے قیدی بن جاتے ہیں، قید خانے میں چلے جاتے ہیں کہ میں نہیں، بس تو، بس تو، بس تو، فقط تو کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں روشنی قلب کی ہوتی ہے، یہاں مٹھاس لہجے کی نہیں، اس ذکر کی ہوتی ہے کہ جس سے یہ قلب جاری و ساری ہوتا ہے۔ یہاں مقابلہ کسی صاحب علم سے نہیں ہوتا، اس نفس سے ہوتا ہے کہ جس کی پرواز زیر عتاب آ چکی ہوتی ہے۔ یہاں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جو دنیا سے بہت دور، بہت اوجھل ہے اور دنیا کے اندر ہے، اور دنیا اس کی وجہ سے ہے۔ یہاں لباس اور لباس سے لگی خوشبو کا ذکر نہیں کیا جاتا، مگر اس کیفیت کا ذکر بار بار آتا ہے کہ میں نہیں بس تو، میں نہیں بس تو، صرف تو، تیری ذات۔ اپنے آپ کو، اپنے الفاظ کو، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو، اپنے کردار کو بلند و بالا کرنے کے لیے ہمیں جن دنیاوی معاملات کا سہارا لینا پڑتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں بے سہارا کر دیتے ہیں۔ وقت کی قلت جب عطا ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے پیارے رشتے آپ سے دور جانے لگے ہیں، اور ان دوریوں کو سمیٹنا مشکل ترین عمل ہو جاتا ہے۔ جب لگے کہ آپ کے علم کی تعریف اور آپ کو اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی سند کا معیار لوگوں کی نظر میں آپ کی شخصیت ہے، تو پھر آپ کو اس دنیا میں کسی بشر یا انسان کو پرکھنے کا حق نہیں رہتا
کیونکہ پھر آپ خود پرکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ہے، مشکل بھی ہے، سہل بھی ہے، اور اس میں سمجھنے والے اور سمجھانے والے، دکھ دینے والے اور بانٹنے والے، دعا کرنے والے اور بد دعا دینے والے، زخم لگانے والے اور زخم بڑھانے والے کے ساتھ ساتھ مرہم لگانے والے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ پتہ نہیں کوئی کیسے سمجھ پائے گا کہ بہت سی دوریاں ان نزدیکیوں کی وجہ بنتی ہیں کہ آپ کو وقت ملتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچ سکیں، اپنے شعوری تقاضوں کو، اپنے وجد کو، وجدان کو، اپنے اندر کی آواز کو سن سکیں، اپنی ذات کو وہ وقت دے سکیں کہ جس وقت کا حاصل آپ کے اندر ایک ایسی تبدیلی کی وجہ بنتا ہے کہ جس تبدیلی سے آپ کو ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یا آپ کو علم ملتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر بھی کچھ ہے، جو ہے وہی زندگی ہے، جو نہیں ہے وہ اس سے زیادہ لمبی زندگی ہے، جس طرف جا رہے ہیں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس جگہ سے آئے ہیں اسی جگہ پر لوٹ کے جائیں گے، اپنا حلف نامہ پورا کریں گے، بس یہ صلہ نہ ہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ میں اپنی بات کو یہ کہتے ہوئے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جب آپ کو آپ کا وہ احساس عطا ہو جائے کہ جس احساس کا وجود کسی اور وجود کی وجہ سے ہو، اور وہ وجود آپ کو میسر آ جائے، حالت شکر میں یا حالت سجدہ میں آپ کی ذات سے آ کر مصافحہ کرنے کے لیے آنکھوں سے اشک نکل پڑیں، آپ کو مبارکباد دینے والی ہی وہ قید ہو کہ جس میں آپ نے اب قید رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اپنی اس کیفیت کو کیا کہیں گے؟ آپ کی اس کیفیت میں جو آپ پر گزر رہی ہے اس کا علم کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اور اس اندرونی طوفان کا منظر کیا ہوگا؟ آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے اندر مثبت سوچ، عمل، طرز زندگی اور بہتری کی جانب بڑھنے کی سوچ کو ہمیشہ قائم رکھیں، یہ میری دل سے دعا ہے۔ عائشہ ایش صاحبہ نے کہا ہے سر درد رہتا ہے ہر وقت۔ اس کے بعد عظمیٰ صدیقی صاحبہ نے کہا یو اسپیک سو گڈ، نائس ورک، کیپ اٹ اپ۔ بلال صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی۔ نینا خان صاحبہ نے کہا بالکل سچ، اور پی کے ہی سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک اور بات کرتے ہیں، اور اس بات کا مطلب میں آپ لوگوں پر ہی لے کے آتا ہوں۔ قرۃ العین صاحبہ نے کہا ہیلو، ہیلو کی جگہ سلام کہیں، آپ پر بھی سلامتی ہو، اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں پر بھی سلامتی ہو، اور یہ سلامتی کا سلسلہ ایک دوسرے کے لیے بھی جاری و ساری رہے۔ جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جب کوئی دوسرے لوگ اپنے گھر سے تیار ہو کہ بے شک اپنی گاڑی پر آئیں، کسی سے مانگ کے آئیں، کسی رکشہ میں آئیں، جیسے بھی آئیں، وہ جو بیٹی والے معصوم و مظلوم لوگ ہوتے ہیں، کیسے بھی کریں، کیا بھی کریں، ان کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے، اور جب ہم اہتمام کرتے ہیں
اور میں نے اپنی زندگی کو اس چیز سے بہت 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 دفعہ دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ جب وہ گھر والے آ جاتے ہیں، بات کسی سمت جانا شروع ہوتی ہے، رشتے میں پختگی آتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے سے بات کر پاتے ہیں، تو اس وقت ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے کہ لڑکی والے سے لڑکے والے کیا چاہتے ہیں۔ اور جو بیٹی اپنے گھر بار کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے دوسرے گھر میں جا رہی ہے، جس نے وہاں پر ایک ماسی سے لے کے، ایک معلمہ سے لے کے، ایک استاد سے لے کے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی مثبت سوچ سے لے کے، جو تعلیمات اس کے والدین بہن بھائیوں سے اس کو ملی ہیں، جو اچھے مثبت سوچ رکھنے والی اس کی سہیلیاں، دوست احباب جو ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے ملی ہیں، اور ان چیزوں کو لے کر کے اس نے آگے بیان کرنا ہے، وہاں پہ جانا ہے گھر بار چھوڑ کے۔ جب اللہ رب العزت صاحب اولاد فرمائیں گے تو اولاد کا جس طرز طور سے خیال رکھنا ہے، کیئر کرنی ہے، اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دینا ہے۔ اس سے جب یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں گاڑی چاہیے، فلاں جگہ پہ میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، وہ 7 گاڑی دے رہے ہیں، کیا وہ گاڑی گالی نہیں لگتی اس مانگنے والی ماں کو؟ کیا ہماری کمینگی کی انتہا نہیں ہے یہ کہ ہم سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایسی ویڈیوز اور کلپ اکھاڑ لاتے ہیں، نسلوں میں سے نکال کے لے آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اسی سوشل میڈیا پر کسی ایسی ناسمجھ ماں کا ذکر نہیں لے کے آ سکتے؟ کیا ہم ان ماؤں کو پورٹرائی نہیں کر سکتے، یا ان رشتہ لے کے آنے والیوں کو یا رشتہ کروانے والیوں کو پورٹرائی نہیں کر سکتے کہ جن کی وجہ سے بے شمار ہماری عزتیں گھر کی ہی ہو کے رہ جاتی ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم کچھ ایسا کر گزریں یا ایسا کریں کہ جس کی بدولت ہمیں یہ علم عطا ہو، یہ فضیلت عطا ہو، یہ سوچ عطا ہو کہ خدا کے لیے ہم کچھ ایسا کر گزریں، ایسا کریں کہ جس سے یہ جو جہیز مانگنے والی، منہ کھول کے مانگنے والی روایت ہے، کسی حد تک دم توڑنے لگے۔ ہم کیوں کر نہیں ایسا کرتے کہ ہم ان لوگوں کی نشاندہی کریں، عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے، سمجھانے کی حد تک آپ لوگ سمجھ لیں، مگر ہم کریں، کوئی ابتدا تو کریں، کسی سلسلے کو قائم تو کریں۔ جب آپ کسی سلسلے کو قائم ہی نہیں کریں گے تو کیا یہ معاملہ چل سکیں گے؟ میری سوچ اپنی جگہ پر ہے، آپ سب کی سوچ اپنی جگہ پر ہے۔ میرے لیے آپ لوگ خصوصی طور پہ جو خواتین، جو بہنیں، جو بیٹیاں یہاں پر میری بات سن رہی ہیں، جو بھائی میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام بھائی جو میری بات سن رہے ہیں، جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، میں انتہائی ادب سے، احترام سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم قمیضیں اتار کے دیتے ہیں اور فلاں بابے کے پاس جا کے دم کروانا ہے، ہم اپنی ذات میں مثبت تبدیلیاں لانے کی خود سے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں کر کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد اس طرح سے کریں کہ ہم پر اللہ ہی غالب رہے، وحدانیت ہی غالب رہے، سچائی غالب رہے، ایمانداری غالب رہے، مثبت طرز عمل کی زندگی غالب رہے، ہمارے اندر وہ شکوک و شبہات پیدا ہی نہ ہو سکیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کسی کمزوری کی جانب راغب ہو۔ میں مانتا ہوں قدم قدم پہ شر موجود ہے، شر انگیز عناصر موجود ہیں، شیاطین موجود ہیں،
شیاطینی عمل کرنے والے اور کروانے والے موجود ہیں، اس کے باوجود جو میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ سوچنا ہے، میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میں تردید بھی کروں گا، میں معافی بھی چاہوں گا، لیکن ایک دفعہ ابتدا خود سے کریں، خود کو بدل کے کریں، اپنے آپ کو سمجھ کے کریں، اپنی ذات کو سمجھ کے کریں۔ یقیناً وہ خوبیاں آپ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، واضح طور پہ نظر آئیں گی، اور ان مثبت تبدیلیوں کو اللہ کی ذات پاک آپ کے اندر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ کبھی وہ دکھ، وہ درد، وہ تکالیف، وہ سوچیں کہ جن میں آپ کا قصور نہیں ہے لیکن آپ کو اپنا آپ قصوروار لگتا ہے، وہ الفاظ، وہ باتیں کہ جن میں آپ کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کا دل دکھا ہے یا دکھ سکتا ہے، اللہ پاک آپ کو ان کی موڈیفیکیشن کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا اور معافی کا طلبگار ہونا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم اپنی توفیق اور حیثیت کے اعتبار سے اس زمین کو، اس میں ہل چلا کے جو بیج بوتے ہیں، جو پانی دیتے ہیں، جو ہل چلاتے ہیں، اپنی کوشش بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتے ہوئے پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بیج اپنے اندر سے اس تناور درخت کو یا اس پودے کو، پھلدار یا پھولدار چیز کو باہر نکالے گا۔ ہم اپنی کوشش کر چکے، اب اللہ وحدہ لا شریک کا کمال ہے کہ وہ اس پہ پھل لگائے، پھول لگائے نہ لگائے۔ اسی لیے اپنی کوشش کو بلند رکھیں، پھر چھوڑ دیں اس کی ذات پاک پر۔ وہ آپ کو وہاں سے نوازتا ہے، وہاں سے عطا کرتا ہے، ان مقامات سے عطا کرتا ہے کہ جہاں پر ایک عام سوچ ٹھہر ہی نہیں سکتی، سوچ ہی نہیں سکتی کہ کس طرح سے آپ کسی ایک نام کو اپنے وجود میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں کبھی اشکبار ہو کے، کبھی غمگسار ہو کے، کبھی خاموشی کے عالم میں، کبھی درد کی کیفیت میں، کبھی بنا کسی وجہ کے، کبھی خود وجہ بنا کے، کبھی بے سبب، کہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے بعد اور کہیں اس سے پہلے، جب آپ کسی ایک وجود کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان بے شمار موسموں میں، دنیا کی بھیڑ میں، کسی نہ کسی طرز اور طریقے میں ساتھ رکھتے ہیں، جب وہ آپ کے روبرو آ جاتا ہے تو آپ کی ذات کی تکمیل ہو یا نہ ہو، مگر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ سننے والا سن رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ کیوں نہیں سن رہا۔ سننے والا ہر لمحے سن رہا ہے۔ میں جس کو مخاطب کر کے آپ سب کے لیے بے شمار دعائیں التجا کرتا ہوں، وہ سن رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ دعا عطا فرما دیں کہ جس پر آمین، وہ آمین کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول و منظور کے لیے ایک مقام رکھتی ہو، وہ صابر و شاکر آمین، وہ با ذکر آمین، با وقار با کردار آمین ہمیں حاصل ہو جائے، آپ کے روپ میں، آپ سے وابستہ رشتوں کے روپ میں، آپ کی ذات کے ساتھ رہنے والے چلنے والوں کے روپ میں حاصل ہو جائے، تو یقین جانیں اس معاملے کو اگر آپ بنا کسی بناوٹ کے یا بنا کسی بناوٹی بات کے درج کریں، رائج کریں اپنے اندر، تو سکون قلب کے ساتھ آپ کا ظاہر و باطن روشن ہو جاتا ہے۔ بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ رب العزت آپ
کو، آپ سے وابستہ رشتوں کو، آپ سے وابستہ رشتوں کے معاملات کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے دین و دنیا کو آپ کے حق میں بہتر فرماتے ہوئے آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ جو لوگ حالت امتحان میں ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کو ہر طرح کے امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہوئے ان کے ذہنوں کی کیفیت کو مثبت سمت پر گامزن فرمائے۔ اللہ رب العزت میری ان بہنوں کو، بیٹیوں کو جو اپنے گھروں میں موجود ہیں رشتوں کے لیے، اللہ کی ذات پاک اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے صدقے میں بہتر بلند و بالا رشتوں سے نوازے، ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں موجود تو ہیں مگر خوش نہیں ہیں، تنگ ہیں، بیزار ہیں، آوازار ہیں، ایسی سختیاں جھیل رہی ہیں کہ ان کو بار بار جہیز نہ لانے کی لعنت سے جوڑا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لفظوں کے تیر ہر وقت نچھاور کیے جاتے ہیں، اولاد کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے۔ جس عزت کی وہ حقدار ہیں اس کو ہمیشہ ان سے دور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک خصوصی طور پہ میری خصوصی دل سے قلبی حیثیت میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو ان عزتوں کی حفاظت فرما، ان پہ اپنا خاص فضل کرم عطا فرما اور ان کو ان خوشیوں سے نواز کہ جن کا سوچنا بھی وہ بھول چکی ہیں، اور جن کی بیویاں ہیں ان کو وہ شعور عطا فرما، وہ علم عطا فرما، وہ ذہنیت عطا فرما کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ بھی کسی کی اولاد ہیں، بیٹیاں ہیں۔ ان کی ساس، سسر یا جو بھی وہاں پر اپنی طرف سے فرعون بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو موسیٰ کا کردار یاد کروا دے، یا اللہ ان کو موسیٰ کا کردار دکھا دے، عطا فرما دے۔ یا رب العزت جو میرے بھائی یا بہنیں نوکری کی تلاش میں ہیں، مشکلات میں ہیں، حالت قرض میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، یہاں تک کہ حالت ایمان سے لگتا ہے کہ چلے جائیں گے، کہیں کی کفریہ بات نہ عطا کر دے، ذہنی کیفیت غلط سے غلط تر ہوتی چلی جا رہی ہے، یا اللہ پاک ان پہ اپنا رحم فرما دے، ان پہ اپنا فضل فرما دے، ان پہ اپنا کرم فرما دے۔ آپ کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں کسی بھی طور کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جسے چاہیں عطا کر کے نواز دیتے ہیں، سوار دیتے ہیں۔ یا اللہ پاک میری ان دعاؤں کو، التجاؤں کو ان بیماروں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیں کہ جو اپنے گھروں میں شدید بیمار ہیں۔ میری دعاؤں کو امت مسلمہ کے حق میں قبول و منظور فرماتے ہوئے خصوصی طور پر شام پہ ڈھائے جانے والے ملازم ان ظلموں کو، ان ظالموں کو ختم نیست و نابود فرما دے۔ وہ تصویریں جو آتی ہیں دیکھی نہیں جاتی پروردگار عالم کہ بچوں کی کیا حالت ہے، ان معصوم بچوں کی کیا حالت ہے نہیں دیکھی جاتی، عراق کے مظلومین کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ یا اللہ پاک رحم فرما دیں، یا وحدہ لا شریک رحم فرما دیں، آپ ہم سب پہ رحمتوں کی چادر تان دیں پروردگار عالم۔ ہم سے وہ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی چلی جاتی ہیں کہ جس کی پکڑ میں جب آتے ہیں تو تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، یا اللہ آپ رحم فرما دیں۔ ہماری آرزوؤں کو، ہماری جستجوؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے، ہمیں سیدھے راستے پہ لاتے ہوئے، ہماری مشکلات کو دور فرماتے ہوئے ہمیں اس قابل بنا دیں کہ جب بھی سجدہ ریز ہوں آپ سے اپنے لیے، خود سے وابستہ رشتوں کے لیے جب مانگیں، بہتری مانگیں۔ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائیں۔
یا وحدہ لا شریک ہمیں ہر اس شر سے محفوظ رکھیں کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے، مگر ظلم کرنے والے ظالم، خواہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جاننے والے ہیں، پہچان والے ہیں، ہمارے حاسدین ہیں، لیکن ہم نہیں جان رہے ان کو، ان کے شر سے خصوصی طور پہ محفوظ رکھیں پروردگار عالم۔ ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو اپنا آپ کے سپرد کرتے ہیں، اپنی عزت و عظمت، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا کام کاج سب آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ، ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ، ہماری حفاظت فرمائے، ہر شر سے حفاظت فرمائے یا اللہ پاک۔ بہت گناہ گار ہے، بہت گناہ گار، لیکن آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ ہم پہ رحم فرماتے ہوئے ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجیے، ہم پہ رحم فرما دیجیے۔ اللہ کی ذات پاک میری ان دعاؤں کو، التجاؤں کو آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرماتے ہوئے مجھے توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی حالت سجدہ میں ہوں، حالت دعا میں ہوں، آپ سب کو، خود کو، اپنے پیاروں کو، آپ کے پیاروں کو دعا میں یاد رکھتے ہوئے دعائے خیر کروں۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں، جو مانگیں سو پائیں، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔